کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا دربار ہے جہاں شیر حاضری دیا کرتا تھا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قلندر بیابانی کس کو کہتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قلندر بیابانی بابا سید لال شاہ صاحب کاظمی کا سلسلہ نسب کس عظیم شخصیت کے ساتھ ملتا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بابا جی سرکار کے والدین اور آباء و اجداد کہاں سے تشریف لائے؟ اگر آپ سب کچھ نہیں جانتے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اپنے چینل عزیر شیخ ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم جس قلندر بیابانی کا ذکر کر رہے ہیں ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی، ان کے بزرگوں کی دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قلندر بیابانی بابا سید لال شاہ صاحب کاظمی بڑے نامور اور معروف اولیاء کرام میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کی چلا کشی اور زندہ کرامتوں کے باعث پاکستان کے طول و عرض کے عوام و جمہور آپ کی توجہ خصوصی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اکثر غیر ملکی لوگ بھی اس مرد قلندر کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے اس سرسبز و شاداب جنگل میں بھٹکتے پھرتے نظر آتے تھے، جہاں مہمانوں کے قیام و طعام کا کوئی سہارا نظر نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس صاحب کمال مرد قلندر کے دیدار اور زیارت کے لیے لوگ دور دور سے جوک در جوک آتے رہے۔ آپ درویش بیابانی مرد قلندر اور مجذوب تھے، لیکن ان صفات قلندری کے باوجود مکمل لباس پہنتے تھے۔ دوستو، آپ کا اسم گرامی حضرت سید بابا لال شاہ صاحب بن سید مردان شاہ صاحب بن سید کریم حیدر شاہ صاحب بن عیسیٰ کاظمی بن قطب شاہ عیسیٰ سلطان کاظمی بن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن حضرت محمد باقر علیہ السلام بن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا و سید الشہداء بن حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان بنو عباس کے خلیفہ متوکل عباس کے ظلم و تعدی سے تنگ آ کر عراق سے ہندوستان تشریف لایا تھا۔ آپ کے خاندان کے افراد چند دن تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر قیام پذیر رہے اور آخر مکمل طور پر کرم پارا چنار، جو کہ بنو سے آگے ہے، وہاں قیام فرمایا۔ 2 پشت گزرنے کے بعد آپ نورپور شاہاں تشریف لے آئے۔ غالباً یہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا دور تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ سلطان کاظمی کی وفات ہوئی۔ دوستو، ان کی وفات کے بعد اس خاندان کے افراد سنپور تشریف لے گئے۔ یہ دور انگریزوں کی حکومت کا دور تھا، مگر اکثر ان مقامات پر آپ راجی تھی، یعنی گاؤں گاؤں کی حکومت الگ تھی۔ ہر گاؤں کا الگ راجہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں چونکہ لوگ بے حد جاہل و خود سر تھے، فقراء کے قائل تو ضرور تھے، مگر ان کے دلوں میں مردان خدا کی اتنی زیادہ اہمیت و محبت نہ تھی، چونکہ جہالت کا دورہ تھا۔ سنپور سیدہ سے حضرت کریم حیدر شاہ صاحب موضع سراسی کوہ مری تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ مقام ایک گنجان جنگل تھا اور یہاں قرب و جوار میں کیٹھواں خاندان کا قبضہ تھا۔ جب حضرت کریم حیدر شاہ صاحب نے اس جنگل میں چند یوم کی بود و باش کے لیے ایک جھونپڑا تیار کیا تو یہاں کے چند بااثر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرت صاحب کو متفقہ طور پر یہ نوٹس دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور اپنا ڈیرا اٹھا لیں۔ حالانکہ حضرت صاحب کا مقصد صرف تبلیغ کرنا تھا، چونکہ اس زمانے میں یہاں قبیلائی جنگیں عروج پر تھیں اور آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دین حق کی طرف راغب کر کے انسانیت کے صحیح مقام سے آگاہ کریں۔ چونکہ یہ کوہستانی مسلمان صرف نام کے مسلمان تھے، حضرت صاحب نے ان لوگوں کے نوٹس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تبلیغ حق کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت یہاں قبیلہ ڈھونڈو ستی کی لڑائی عروج پر تھی۔
ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ جب حضرت صاحب نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے پوری طرح تبلیغ شروع کی تو یہاں کے سرداروں نے بجائے آپ کے پیش کردہ لائحہ عمل کو غور کرنے سے آری آ گئے اور ان کے ساتھ بغاوت شروع کر دی۔ انہوں نے دوبارہ تو حکمانہ انداز میں نوٹس دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے سمیت قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت کریم حیدر شاہ صاحب کو ان سرداروں کی جانب سے جب یہ نوٹس ملا تو آپ نے بجائے خوفزدہ ہونے کے ان سرداروں سے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے مگر اب تمام لوگوں کو انسانیت کا صحیح زیور عطا کر کے ہی جائیں گے۔ ہم خدا کی راہ میں قتل ہونا فخر محسوس کرتے ہیں مگر تم ہمیں قتل نہ کر پاؤ گے چونکہ تمہارے دست و بازو میں ابھی مردان خدا آگاہ کو قتل کرنے کی قوت نہیں ہے۔ جب حضرت صاحب نے ان سرکش سرداروں کے نوٹس کا جواب ان الفاظ میں دیا تو وہ سردار تلواریں سونت کر حضرت صاحب کے جھونپڑے کی طرف چلے آئے مگر پروردگار عالم کی جناب میں اتنی غیرت آ گئی کہ تمام زمین پر لرزہ آ گیا اور جو لوگ قتل کرنے کی نیت لے کر آئے تھے زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ مسلسل چند گھنٹوں تک زمین لرزتی رہی اور اس کے بعد جب زمین نے لرزنا بند کیا تو حضرت صاحب نے ان سرداروں سے پکار کر کہا کہ آؤ اور آ کر تمہیں بھی خداوند تعالیٰ کی شان نظر نہ آئے تو تمہیں میں کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ اس بات پر وہ لوگ اتنے نادم ہوئے کہ اٹھ کر چلے گئے اور حضرت صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت صاحب نے ان کو معاف کر دیا۔ ان سرداروں پر اس کرامات کا بے حد اثر ہوا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سراسی کا جنگل جو گنجان تھا کاٹ کر 100 کنال رقبہ خالی کر لیا اور اپنے ہاتھوں بابا صاحب کے لیے مکان تیار کیا۔ وہ لوگ حضرت صاحب کی جان کے لاگلے تھے، مرید ہو کر ان کی خدمت میں شب و روز دست بستہ حاضر دیتے تھے مگر حضرت صاحب کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور وہ بے نیاز خدائی خدمت میں مصروف رہے۔ رفتہ رفتہ آپ کی روحانیت کا شعلہ دور تک پھیل گیا اور آپ کے مریدوں کا حلقہ حد سے زیادہ وسیع ہو گیا۔ حضرت صاحب نے کم از کم 70 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رفتے سفر باندھا۔ اس وقت ان کے 2 صاحبزادے حضرت مردان شاہ صاحب، ان کی عمر تقریباً 20 سے 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مردان شاہ صاحب سجادہ نشین قرار پائے۔ حضرت مردان شاہ صاحب باہوش اور باشریت مرد درویش تھے۔ آپ کے پاس بھی وہی روحانی طاقت موجود تھی جو آپ کے جد امجد کے پاس تھی مگر آپ دین و دنیا دونوں کا کام کرتے تھے۔ البتہ ان کے بڑے بھائی حضرت شیر شاہ صاحب مجذوب تھے۔ وہ اکثر راہ چلتے چلتے مردوں اور عورتوں کو چھڑی سے پیٹ ڈالتے۔ ان کو بھی اہل نظر اسی طرح مانتے تھے جس طرح کے ان کے جد اعلیٰ کو مانا جاتا تھا مگر وہ لاولد وفات پا گئے۔ حضرت مردان شاہ صاحب نے کم از کم 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کی وفات کے وقت حضرت بابا لال شاہ صاحب کی عمر 15 برس تھی۔ آپ سے بڑے 2 بھائی تھے جن کے اسماء گرامی سید جمال شاہ اور سردار شاہ تھے جو لاولد وفات پا گئے۔ حضرت بابا لال شاہ صاحب کو جب پروردگار حقیقی شفاف شعاؤں نے منور فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر ٹھیک 43 سال تھی۔ بابا جی کے 4 فرزند اور ایک دختر تھی۔ جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی یہ مجذوبانہ حالت دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے بچوں سمیت اپنے باپ کے گھر سیری سیدہ چلی گئی جو یہاں سے 2 میل شمال کی جانب واقع ہے۔ اس وقت حضرت بابا لال شاہ صاحب کے بڑے فرزند حضرت برکت حسین شاہ صاحب کاظمی کی عمر کم از کم 10 سال تھی۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے محمود حسین شاہ صاحب 8 سال کی عمر کے تھے اور ان سے چھوٹے صاحبزادے فضل حسین شاہ صاحب کی عمر 5 سال کی تھی اور ان سے چھوٹے فضا حسین شاہ تھے، ان کی عمر 2 سال تھی۔ فضا حسین شاہ صاحب چھوٹی ایک بچی جو 6 ماہ کی تھی ان سے بڑے بھائی تھے۔ جب آپ کی اہلیہ ان بچوں کو ساتھ لے کر اپنے والد کے گھر چلی گئی تو حضرت بابا جی نے ان کو واپس لانے کے لیے بہت تگودو کی۔ آپ کی تمام باتیں چونکہ مجذوبانہ تھیں
دنیا داری کی کوئی رمق آپ میں باقی نہ رہی، اس لیے آپ کی اہلیت ساتھ آنے سے انکاری ہو گئی اور آپ کے سسر سید گلاب شاہ صاحب نے بھی ان کی یہ حالت دیکھ کر ٹال دیا۔ بابا جی صاحب نے جب اپنے خسر صاحب کا جواب سنا اور اپنی اہلیت کو اپنے ساتھ آنے میں ناراض دیکھا تو آپ نے اپنی خود سالہ بچی کو ان سے چھین لیا اور بچی کو گود میں اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بچی نے رونا شروع کر دیا۔ بابا صاحب کے عشق و جنون کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بچی کو اٹھا کر ایک پتھر پر پٹک دیا اور بچی ختم ہو گئی۔ اس المناک حادثے کی خبر سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بابا صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس موقع پر پہنچی، مگر عاشق خدا کو کون گرفتار کر سکتا تھا؟ پولیس کے سپاہیوں نے آپ کو ہتھکڑی لگانا چاہی مگر ہتھکڑی نہ لگ سکی۔ پولیس کے سپاہیوں نے جب اپنی پوری قوت استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو زمین لرزنے لگی۔ حضرت بابا صاحب نے پولیس کے سامنے اپنے پیرہن تار تار کر دیے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پولیس نے یہ واقعہ افسران بالا سے بیان کیا مگر انہوں نے اس کیس پر غور نہ کیا۔ افسروں کے دماغ نے اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا، جیسا کہ یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد بابا صاحب یہاں سے جنوب کی طرف ایک جنگل میں قیام گزین ہو گئے۔ اس مقام کا نام منگلا ہے۔ یہ جگہ بالکل ویران تھی۔ یہاں حضرت بابا صاحب متواتر 2 سال تک بے آب و نان ایک درخت کے نیچے خدا کی یاد میں پڑے رہے۔ قرب و جوار میں کوئی بھی بستی موجود نہ تھی، البتہ کافی فاصلے پر قوم دھنیال کا ایک گاؤں تھا، جہاں سے اکثر لوگ بابا صاحب کے دیدار کو آتے تھے۔ جو لوگ آپ کے دیدار کو حاضر ہوتے تھے ان کے پاس اکثر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی تھی۔ بعض عقیدت مند آپ کے لیے پارچات بھی لے کر آتے تھے مگر بابا صاحب وہ چیزیں لے کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کا کپڑا استعمال نہ کیا اور نہ ہی کسی کی لائی ہوئی کوئی چیز کھائی۔ 2 سال کے عرصے میں اس جگہ سامان کا ایک انبار لگ چکا تھا۔ پارچات وغیرہ گل کر خاک ہو چکے تھے۔ البتہ جن برتنوں میں عقیدت مند کھانا لایا کرتے تھے ان برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر موجود تھا، جن میں بوتلیں، ڈبے، مٹی اور تانبا کے برتن شامل ہیں۔ 2 سال اس گنجان جنگل میں چلا کشی کرنے کے بعد حضرت بابا صاحب یہاں سے مشرق کی طرف گلیرہ گلی کے گنجان جنگل میں تشریف لے گئے اور یہ خالی بوتلیں اور برتن آپ کے مریدوں نے وہاں سے اٹھا کر گلیرہ گلی میں آپ کے پاس لا کر رکھ دیے۔ گلیرہ گلی کے جس مقام پر حضرت بابا صاحب نے اپنا ڈیرا جمایا، یہ جگہ چیر کے درختوں کا ایک گھنا جنگل تھا۔ یہاں آپ نے مسلسل اور متواتر 22 سال بسر کیے اور صرف 10 گز کے دائرے میں رات دن بیٹھے رہتے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شیر آیا کرتا تھا جو بابا جی کا دربار پہ حاضری دیا کرتا تھا۔ یہ وہ خطرناک برفانی مقام ہے جہاں 4-4 فٹ تک برف پڑتی تھی، مگر آپ نے کبھی کسی کو جھونپڑا تیار کرنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی کسی کو سایہ دار درخت کے نیچے سر چھپانے کی اجازت دی۔ بعض اوقات بلکہ اکثر مرتبہ جب برف باری شروع ہو جاتی تو دوسرے تیسرے دن ان کے عقیدت مند آپ کو برف کے نیچے دبے ہوئے نکالتے۔ یہاں شب و روز آپ کے ہزاروں لاکھوں عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا۔ اس مرد قلندر کی چلا کشی، ریاضت و عبادت، زہد و تقوی اور ان گنت کرامتوں کے باعث اکثر لوگ ہجوم در ہجوم اس مشہور جنگل میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مرد قلندر اور بزرگ بیابانی کی مخلصانہ دعاؤں سے ہماری اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل پہ ابھی تک نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔